السلام علیکم عزیز طلبہ، آج سے ہم آئین اردو حصہ گرامر شروع کرتے ہیں۔ گرامر میں سے ہے پہلے نمبر پر قواعد، پھر ہیں خطوط، درخواستیں، رسیدی، مکالمہ، کہانی اور روادات نویسی۔ تو سب سے پہلے ہیں قواعد۔ قواعد کیا ہیں؟ قواعد میں سے سب سے پہلے ہے حرف۔ حرف کیا ہے؟ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے مختلف قسم کی آوازیں نکلتی ہیں۔ ان مختلف آوازوں کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، جیسے الف، با، با، پھا، پھا، تا، تھا، ٹھا، ٹھا، سا، جیم، جھیم، چھا، چھا، ہا، خا، دال، دال، ڈال، ڈال، زا، را، ڑا، ڑا، زا، ژا، سین، شین، صاد، ضاد، طوا، ظوا، عین، عین، فا، قاف، 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 گاف، گاف، لام، لام، میم، میم، نون، نون، واو، یا، حمزہ، یا، یا۔ آوازوں کے ان ناموں کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ اردو زبان میں ان حروفوں کی تعداد 52 ہے۔ اردو میں عربی زبان کے 28 الفاظ شامل ہیں، جن میں کچھ شمسی حروف کہلاتے ہیں اور کچھ قمری۔ تو اردو زبان میں تو جو حروف کی تعداد 52 ہے، جس میں سے عربی زبان کے 28 ہیں، جن میں سے کچھ شمسی اور کچھ قمری۔ عربی میں پھا، ٹھا، چ، ڈال، ڑا، گاف شامل نہیں۔ لفظ آگے حرف کے بعد جو قواعد میں سے ہے وہ ہے لفظ۔ چند حروف ہجا ملا کر بولنے سے یا لکھنے سے لفظ بن جاتا ہے، جیسے ہم مسلمان ہیں۔ یہ 3 لفظ مختلف حرفوں سے مل کر بنے ہیں۔ مسلمان، میم، سین، لام، میم، الف، نون ہیں۔ یا یہ آگے ہے الفاظ کی اقسام۔ لفظ کی 2 اقسام ہے۔ پہلے نمبر پر ہے کلمہ اور دوسرے نمبر پر ہے محمل۔ کلمہ کیا ہے؟ وہ الفاظ جو کچھ معنی رکھتے ہوں اور سننے والے کی سمجھ میں آسانی آ جائے، کلمہ کہلاتے ہیں، جیسے کہ صحن میں کوڑا نہ پھینکو، اس نے پانی پیا۔ محمل کیا ہے؟ وہ الفاظ جن کے کچھ معنی نہ ہو مگر جب کلمہ سے ملے تو معنی بناتے ہوں، جیسے نمبر 1 صحن میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکو، نمبر 2 پانی وانی پی کر چلے جانا، نمبر 3 بازار سے سودا سلف لے آؤ۔ اس میں کرکٹ، وانی اور سلف محمل ہے، یعنی وہ الفاظ جن کی خود تو معنی نہیں ہے لیکن جب کلمہ سے ملتے ہیں تو بامعنی بن جاتے ہیں۔ آگے ہے جملہ۔ لفظوں کا ایسا مجموعہ جسے کوئی پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے جملہ کہلاتا ہے، یعنی جملے الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس سے پوری طرح بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو جملہ کہتے ہیں، جیسے سچ بولنا اچھی عادت ہے، نمبر 2 اللہ ایک ہے، نمبر 3 ہم پاکستانی ہیں۔ آگے ہیں جملے کے اقسام۔ جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہے مسند اور دوسرا ہے مسند الیہ۔ مسند کیا ہے؟ جملے کا وہ حصہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ کسی شخص یا چیز کے متعلق کچھ کہا گیا ہے اسے مسند کہتے ہیں، جیسے کھیل رہا ہے، چہچہا رہی ہے۔ مسند الیہ کیا ہے؟ جملے کا وہ حصہ جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس کی وجہ سے کچھ کہا گیا ہے، اسے مسند الیہ کہتے ہیں، جیسے بچہ، چڑیا وغیرہ۔ آگے ہیں یہ جملے کے حصے تھے۔ آگے ہیں کلمے کی اقسام۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل اور نمبر 3 حرف۔ آگے پھر ہم پڑھتے ہیں کہ اسم کیا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو، جیسے علی،
گھر، علاقہ، کمپیوٹر وغیرہ۔ فعل کیا ہے؟ وہ کلمہ کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، جیسے چاند کھانا کھاتا ہے، علی سوتا ہے، مریم پڑھتی ہے، کھاتا ہے، سوتا ہے، پڑھتی ہے، فعل کی مثالیں ہیں۔ آگے ہے حرف۔ وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو مگر اسم اور فعل کو ملا کر مطلب پورا کرے۔ یعنی حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو نہ تو اسم ہوتا ہے اور نہ فعل ہوتا ہے، لیکن جب ہم دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو مطلب پورا ہوتا ہے، جیسے چاند اور علی نے کھانا کھایا۔ نمبر 2، سہیل چھت پر گیا۔ نمبر 3، وہ گھر میں بیٹھا ہے۔ ان مثالوں میں اور، پر، میں حرف ہیں۔ آگے ہیں اسم کی اقسام۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: اسم مصدر، اسم مشتق اور اسم جامد۔ اسم مصدر کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو مگر اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، جیسے لکھنا، پڑھنا، سونا اور کھانا وغیرہ۔ اسم مشتق کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو کسی قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے، جیسے لکھنا سے لکھائی، لکھے گا، لکھتا ہے، پڑھائی وغیرہ۔ اسم جامد کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی اور کلمہ بن سکے، جیسے ہما، میز، پینسل، کاپی وغیرہ۔ آگے ہیں اسم کی اقسام۔ اسم کی معنی کے لحاظ سے 2 اقسام ہے: اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جائے، جیسے لاہور، پاکستان، لیاقت علی خان، فاطمہ جناح، یہ سب اسم معرفہ ہے۔ اسم نکرہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، جیسے کاپی، چارپائی، کرسی، شیر، بکری وغیرہ۔ آگے اسم معرفہ کی قسمیں ہیں، وہ ہم کل تفصیل سے پڑھیں گے۔